بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری پوائنٹ میں خوش آمدید۔ ویورز، اردو سٹوری پوائنٹ میں آج آپ ایک اور سچی کہانی ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کا بٹن دبا کر اردو سٹوری پوائنٹ کے ساتھ جڑ جائیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چاندنی رات کا فسوں اس چھوٹے سے آنگن میں یوں پھیلا ہوا تھا کہ اقرا اس کے سحر میں گم آنکھیں جھپکائے بغیر اس خواب کی تعبیر کو بڑے پیار سے تکے جا رہی تھی۔ اپنے اس خواب کو پانے کے لیے اس نے کتنے اور خوابوں سے نظریں چرائی تھیں اور کتنی خواہشوں سے منہ موڑا تھا، کتنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو نظر انداز کیے صرف ایک اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے کتنی محنت کی تھی۔ اور یہ محنت صرف 2-3 سالوں کی نہیں تھی، بلکہ اس کی زندگی کے خوبصورت 8 سال لگے تھے۔ ان 8 سالوں میں کون سا ایسا دن تھا جب اس نے اپنے پیارے خواب کو تصور نہیں کیا تھا، اور آج اتنے سالوں بعد وہ یہ سب کچھ حقیقت میں دیکھ رہی تھی، بڑی عقیدت سے، بڑے پیار سے، ٹانگوں کے گرد بازو لپٹے، گھٹنوں پہ ٹھوری رکھے، وہ ٹکٹکی باندھے دیکھی جا رہی تھی۔ اس وقت کوئی اس 18-20 سالہ اقرا کو اس حالت میں دیکھتا تو ضرور حیران ہوتا، مگر اقرا کا تو مارے خوشی کے بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا کو بتائے، دیکھو آج جو میں نے چاہا وہ پا لیا۔ اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ تمہاری چاہت کیا ہے تو وہ ایک پل کی پرواہ کیے بغیر اس کو اپنا چھوٹا سا خوبصورت گھر دکھاتی، بھلے وہ 5 مرلے کا تھا، یہ 2 کمروں اور ایک برآمدے پر مشتمل تھا، لیکن اس چھوٹے سے مکان میں بیٹھے ہوئے ملکیت کا جو احساس اس کے من میں ہلکورے لے رہا تھا، اس خوشی کا اندازہ تو بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے لوگ بھی نہیں کر سکتے۔ اب وہ صحن میں بنی ایک چھوٹی سی کیاری کو دیکھ رہی تھی، جس میں اس کی امی نے گھر کی بنیادیں پڑتے ہی چھوٹے چھوٹے پودے لگا دیے تھے، جو گھر مکمل ہونے کے بعد کافی بڑے ہو گئے تھے۔ گلاب اور موتیا کے پودوں پہ لگے پھولوں کی خوشبو اور الائچی کے پودے کی خوشبو مل کر اس گھر کی فضا کو جیسے معطر کر رہی تھیں۔ دنیا کا کوئی پرفیوم بھی اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اقرا آنکھیں موندے اس معطر فضا میں سانس لیتے لیتے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اقرا کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہونا تھا۔ اپنے ذاتی گھر کی خواہش وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدت پکڑتی گئی۔ یہ وہ بنیادی ضرورت ہے جس کی چاہ ہر چرند پرند اور ہر جانور کو بھی ہوتی ہے۔ پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ بہتر سے بہتر چیز پانے کی خواہش انسان کی فطرت میں ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر خواہش کی تعبیر پا سکے، اور اگر تعبیر پا بھی لے تو نہ جانے کتنی دیر لگ جائے۔ یہی معاملہ شاید اقرا کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اشتیاق صاحب کے 3 بچے تھے، بڑے 2 بیٹے اصفی اور جنید تھے، اور تیسرے نمبر پہ اقرا تھی۔ اشتیاق احمد ایک سرکاری ٹیچر تھے۔ اشتیاق صاحب بڑھتی عمر کے باوجود بہت محنت کرتے۔ اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد وہ رات گئے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے، لیکن مسائل تھے کہ بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ پھر بھی عظمیٰ نے محلے میں چھوٹی موٹی کمیٹیاں ڈال کر اتنی رقم ضرور اکٹھی کر لی تھی کہ آبادی کے دور کسی اسکیم کے تحت 5 مرلے کا پلاٹ خرید لیا، اور یہ سوچا کہ جس طرح سے پلاٹ لیا ہے اسی طرح ایک دن مکان بھی بنا لیں گے، مگر یہ صرف خیال ہی رہا۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے، مگر یہ لوگ مکان نہیں بنا سکے۔ اس بات کا احساس چھوٹی سدرا کو شدت سے تھا۔ آئے دن وہ مکان بدلنے سے تنگ آ چکی تھی۔ یہ تو حقیقت تھی کہ مکانوں کے مالک اپنی مرضی کے کرایہ دار رکھتے تھے، جب تک یہ ان کی ڈیمانڈز پوری کرتے تو انہیں کوئی شکایت نہ ہوتی، لیکن جب کرایہ بجٹ سے زیادہ بڑھنے لگتا اور لوگ پس و پیش سے کام لیتے تو انہیں مکان چھوڑنے کا نوٹس مل جاتا، اور یوں یہ نسبتاً کم کرائے والے مکان میں شفٹ ہو جاتے۔ ابھی ایک گھر سے مانوس نہیں ہوتے کہ وہاں سے نکلنے کا نوٹس مل جاتا۔ اقرا کو یوں لگتا کہ ان کی زندگی یوں ہی آئے دن سامان کی شفٹنگ میں گزر جانی ہے۔ وہ جب بھی مکان بدلتے سب سے زیادہ اقرا کو محسوس ہوتا۔ اسے اس لمحے اپنی کم مائیگی کا بہت زیادہ احساس ہوتا تھا۔ یہ احساس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جڑ پکڑتا گیا۔ لڑکیوں کی جو عمر خواب بننے کی ہوتی ہے، اقرا اس عمر میں صرف ایک ہی خواب سجائے بیٹھی تھی، اور وہ خواب تھا چاہے چھوٹا ہی سہی لیکن ایک اپنا گھر ہو، جہاں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے تو مہینے کے شروع ہوتے ہی انہیں کرائے کی فکر نہ ہو،
جہاں مہنگائی بڑھنے کے باوجود کوئی ان کو نکلنے کے لیے نہ کہے، جہاں سے انہیں شفٹ کہیں بھی نہ ہونا پڑے، جہاں اس کا اپنا ایک کمرہ ہو جس میں اس کے بچپن کے کھلونے، اس کی کتابیں، اس کے فرسٹ آنے پر ملنے والے سارے پرائزز سجے ہوں جو زیادہ تر شفٹنگ کے دوران ٹوٹ پھوٹ جاتے تھے، اور وہ اپنی چیزوں کو سنبھالتے سنبھالتے تھک جاتی تھی۔ وہ چاہتی تھی اس کی تمام یادیں اس کے کمرے میں مقید ہوں، جہاں ملکیت کا احساس ہو، ایک خوبصورت احساس، جہاں اگر بد احتیاطی سے ٹوٹ پھوٹ ہو جائے تو کسی کا ڈر نہ ہو، جہاں کی ہر چیز وہ اپنی مرضی سے تصرف میں لائے۔ اس سلسلے میں وہ اپنے تئیں کوشش کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اب اس کے والدین بوڑھے ہونے لگے تھے، وہ تھکنے لگے تھے، لیکن وہ خوش تھے کہ ان کے تینوں ہی بچے محنتی، لائق اور فرما بردار تھے۔ حاشر اور جنید بھی گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی تعلیم کے لیے پارٹ ٹائم جاب کرنے لگے تھے۔ اقرا بھی BSc کرنے کے بعد ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے لگی، شام کی کلاسز میں اپنی تعلیم جاری رکھی اور رات گئے تک اپنے بابا کے ساتھ ان کے ٹیوشن سینٹر میں آئے بچوں کو پڑھاتی، جو انہوں نے پینشن ہونے کے بعد بھی جاری رکھا تھا۔ یوں زندگی کی گاڑی چلتی رہی اور وقت گزرتا گیا۔ حاشر اور جنید کی تعلیم مکمل ہو گئی، خوش قسمتی سے دونوں کو ہی آرمی میں اچھی پوسٹ پر جاب مل گئے۔ دونوں کی نسبت بچپن سے ہی اپنے تایا کی بیٹیوں سے طے تھی۔ یہ کام بھی خوش اسلوبی سے ہو گیا۔ سائمہ بیگم چاہتی تھیں کہ اپنے بیٹوں کے سر پر صحرا سجا لیں۔ اشتیاق اور سائمہ دونوں اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے کہ عزت سے وقت گزر گیا اور سفید پوشی کا بھرم بھی قائم رہا۔ ان دونوں کو اب صرف اقرا کی شادی کی فکر تھی۔ وہ کسی اچھے رشتے کے انتظار میں تھے تاکہ جلد ہی اپنی بیٹی کے فرض سے بھی فارغ ہو لیں۔ دونوں میاں بیوی بہت صبر والے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب اس کی شادی کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ خود نہ خود کوئی وسیلہ بنا دے گا، مگر اقرا کی اپنی ہی دنیا تھی۔ وہ گھر کے لیے کوشش کیے جا رہی تھی۔ کچھ عرصہ قبل اسے ایک اچھی کمپنی میں کمپیوٹر سیکشن میں اچھی تنخواہ پر جاب مل گئی۔ اب اسے لگتا تھا وہ اپنی منزل کے بہت قریب ہے، اور ایک دن ایسا آیا جب اس نے اپنی امی اور پاپا سے ایک گھر کی فرمائش کی، ساتھ ہی اپنے اکاؤنٹ میں جمع ہونے والی رقم کے بارے میں بتایا تاکہ پلاٹ پر گھر بنانے کے لیے کام شروع کیا جا سکے۔ پھر بعد میں جو کمی پیشی ہوگی وہ بھائیوں سے مدد لے لے گی۔ سائمہ اس کی خواہش کو بڑی اچھی طرح جانتی تھیں اور یہ بھی جانتی تھیں کہ اقرا اپنی تنخواہ بینک میں کیوں جمع کراتی ہے۔ صرف ازہد کے وقت ہی وہ گھر میں رقم دیتی تھی، ورنہ نہیں۔ سائمہ بھی یہ سوچ کر چپ تھیں کہ جلد ہی اقرا کی شادی ہو جائے گی اور یہی رقم اس کے جہیز میں کام آئے گی۔ یوں وہ اپنے سارے خواب سسرال میں جا کر پورے کرے گی، لیکن ابھی تک کوئی رشتہ پسند نہیں آیا تھا۔ پھر بھی دونوں میاں بیوی نے بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جلد ہی اس کی شادی ہو جائے گی، جو تھوڑی سی رہ گئی ہے وہ بھی زندگی ان کی گزر جائے گی، لہٰذا اس کو یہ رقم بچا کر رکھنی چاہیے تاکہ وہ اسے آگے کام آ سکے۔ مگر اقرا نے ان کی ایک نہیں سنی اور یہ کہہ کر ان کو چپ کروا دیا کہ اگر وہ ساری زندگی ان کی خوشیوں اور آرام کے لیے محنت کر سکتے ہیں تو کیا وہ ان کی یہ خوشی نہیں پوری کر سکتی؟ وہ ان کے لیے اتنا سا بھی نہیں کر سکتی۔ اور اقرا کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب چند ہی مہینوں میں اس کے خواب کو تعبیر مل گئی اور بہت جلد وہ وہاں شفٹ ہو گئے۔ اقرا اب خوش رہنے لگی تھی۔ بہت دل اور خلوص سے اس نے اپنے گھر کے ایک ایک کمرے کو سجایا تھا، ہر چیز میں ایک نیا پن تھا۔ اس کو یوں خوش ہوتا دیکھ کر اشتیاق اور سائمہ بھی نہال ہو جاتے۔ انہوں نے خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی بھی کروائی تھی۔ بہت جلد ان کی اچھی عادات کی وجہ سے اڑوس پڑوس میں اچھے تعلقات قائم ہو گئے اور پھر نئے گھر میں آنا جیسے ان کے لیے مبارک ثابت ہوا تھا۔ اقرا کے تایا جی کی وساطت سے اقرا کا ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ کسی بھی قسم کی چھان بین کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ تایا جی ان کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے بہت جلد گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس چھوٹے سے گھر میں رونقیں لگ گئیں۔ دونوں بھائی اور بھابھیاں بھی شادی میں شریک ہونے کے لیے پہلے سے آ گئے۔ سب نے اپنے دل کے ارمان پورے کیے اور یوں اقرا آنکھوں میں نئے خواب سجائے ارسل کی سنگ میں اپنے چھوٹے سے گھر سے رخصت ہو گئی۔ اقرا، میں تو آج سے آفس جوائن کر رہا ہوں، تمہاری چھٹی کب تک ختم ہو رہی ہے؟ آج ان کی شادی کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ اقرا نے اس عرصے میں ارسل کو جتنا جانا تھا وہ اسے ہر لحاظ سے بہت ہی اچھا لگا تھا۔
بہت خیال رکھنے والا، بہت ہی فرما بردار بیٹا تھا۔ ماں کی ہر بات کو حکم کا درجہ دیتا تھا۔ اس کے ابو حیات نہیں تھے۔ بہت اچھا بھائی تھا اور اس سے چھوٹی 3 بہنیں تھیں جو ابھی اسکول اور کالج میں پڑھ رہی تھیں۔ ان سب رشتوں کو نبھانے کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی پیار کرنے والا اور خیال رکھنے والا شریک سفر بھی تھا۔ اقرا بہت جلد اس فیملی میں گھل مل گئی تھی، لیکن آج ارسل کے سوال نے اسے حیران کر دیا تھا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ وہ ملازمت سے استعفیٰ دے گی، کیونکہ حقیقتاً وہ ایک گھریلو سی لڑکی تھی۔ گھر گھرستی کو سنبھالنے والی ملازمت تو صرف مجبوری کے تحت کر رہی تھی۔ اب وہ تھکنے لگی تھی۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ منزل کو پا لیتا ہے تو سستانے کو جی چاہتا ہے۔ اسی لیے اب بھی وہ صرف گھر سنبھالنا چاہتی تھی، آرام کرنا چاہتی تھی۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ اب اسے ملازمت کی ضرورت ہے، کیونکہ ارسل کی فیملی ان لوگوں سے کافی خوشحال تھی۔ ارسل کی بہت اچھی ملازمت تھی، بلکہ اسے تو لگا تھا کہ ارسل خود اسے ملازمت سے منع کر دے گا، مگر اس کا سوال اقرا کی توقع کے خلاف تھا۔ ارسل، میرا نہیں خیال کہ مجھے آفس جوائن کرنا چاہیے، میں تو ریزائن دینے کا سوچ رہی ہوں، اس نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا تھا۔ ارے یہ بیوقوفی کبھی نہ کرنا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بالوں میں برش کرتا ہوا ارسل ایک دم رک گیا تھا۔ اس کے لہجے میں ناگواری تھی۔ اس نے برش وہیں پھینکا، اس کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرا مطلب ہے آج کل کے اس دور میں اچھی جاب کہاں ملتی ہے، تمہیں جلد ہی آفس جوائن کر لینا چاہیے۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ نسبتاً نرم لہجے میں گویا ہوا۔ لیکن ارسل، میرا جاب کرنے کا بالکل دل نہیں کرتا، وہ ایسے بولی جیسے شوہر کو کوئی فرمائش کر رہی ہو۔ اقرا، میں اس گھر کا واحد مرد ہوں، مجھ پہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر تم میری مدد کرو گی تو مجھے آسانی ہو جائے گی، میری ہیلپ ہو جائے گی۔ اب تم بھی اس گھر کے فرد ہو، میرے دکھ سکھ کے ساتھی ہو، ہم دونوں کام کریں گے تو معیار زندگی اچھا ہو جائے گا۔ اس گھر کے اخراجات، بہنوں کی تعلیم، ان کی شادیاں اور سب سے بڑھ کر آنے والے بچوں کے لیے ان کو اچھا معیار زندگی دینا، یہ سب ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ اب وہ ایموشنل بلیک میلنگ پر اتر آیا تھا، کیونکہ اب وہ اسے بتا تو سکتا نہیں تھا کہ اس نے اقرا سے شادی اسی لیے کی تھی کہ وہ ملازمت کرتی ہے۔ اس نے شروع سے ہی اپنی امی سے کہہ رکھا تھا کہ وہ شادی ہی ایسی لڑکی سے کرے گا جو پڑھی لکھی ہو اور نہ صرف ملازمت کرتی ہو بلکہ بہت اچھی ملازمت کرتی ہو۔ آج کل کے اس مشینی دور میں اگر اس طرح جوڑ توڑ والی منصوبہ بندی نہ کی جائے تو زندگی تو گزر ہی جاتی ہے مگر سہل نہیں ہوتی۔ اس نے اپنی آسانی کے لیے ہی تو اقرا جیسی عام شکل و صورت کی لڑکی اور 28 سالہ لڑکی سے شادی کی تھی، ورنہ اس کی اپنی فیملی میں کتنی کم عمر اور خوبصورت لڑکیاں تھیں جو اس کی وجاہت پر مرتی تھیں۔ اس سے پہلے کہ اس کی باتوں پہ حیران ہوتی، اقرا اسے کوئی جواب دیتی، ارسل کا موبائل بج اٹھا۔ فون سنتا ہوا ارسل اقرا کو کافی ڈسٹرب لگا تھا۔ ماموں، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کے آنے سے پہلے میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گا۔ جی جی انکل۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ کیا بات ہے ارسل، خیریت تو ہے نا؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ وہ اس کے ماتھے کے شکنوں کو دیکھتے ہوئے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں یار، خیریت ہی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی اچھا سا کرائے کا مکان دیکھنا پڑے گا۔ کچھ دیر کے لیے اقرا کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ کرائے کا مکان؟ کیا مطلب ہے؟ کیا یہ آپ کا گھر نہیں؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے نہیں، یہ ہمارا گھر کہاں ہے، میرے ماموں کا ہے، انہی کا فون تھا۔ وہ پہلے یہیں رہتے تھے، لیکن پھر جاب کے سلسلے میں کراچی جانا پڑا تو فیملی بھی وہیں شفٹ ہو گئی۔ ہم یہاں کے کچھ عرصے کے لیے ہماری کرائے کے مکانوں سے جان چھوٹ گئی، لیکن اب میرے ماموں ریٹائرڈ ہو رہے ہیں تو انہیں واپس یہیں کراچی رہنا ہے، تو مجھے پہلے سے انفارم کر رہے تھے کہ ان کے آنے تک کوئی مکان دیکھ کر وہاں شفٹ ہو سکیں۔ پتہ ہے اقرا، مجھے کرائے کے مکانوں میں رہنا بالکل پسند نہیں۔ میرا خواب ہے کہ میرا ایک ذاتی گھر ہو، لیکن مجھ پہ یہ بہت ذمہ داریاں ہیں۔ اس خواب کی تعبیر جلد ممکن نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر تم میرا ساتھ دو گی تو بہت جلد ہمارے سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اقرا کا ہاتھ تھاما۔ اسے ایسے لگا جیسے ایک بھاری بوجھ اس کے سینے پر آ گرا ہو، جیسے وہ جہاں سے چلی تھی وہیں آ کر رک گئی ہو، جیسے کوئی مسافر منزل تک پہنچنے کی کوشش میں لمبی مسافت طے کر کے پھر بھی اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے اور دوبارہ سفر شروع کرنا پڑے۔ ارسل کچھ اور بھی کہہ رہا تھا۔
وہ شاید اسے کنونس کرنے کی کوشش میں کچھ اور ذمہ داریوں کی فہرست گنوا رہا تھا، لیکن وہ حیرت اور صدمے کی زیادتی سے کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ اس کا جسم بے جان سا ہونے لگا، آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی۔ ایسے میں منزل کہاں دکھائی دیتی ہے؟ دھند تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ویورز، یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کے خیال میں کیا لڑکی کو نوکری کرنی چاہیے یا پھر جلد شادی کرنا چاہیے، یا پھر دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو اسٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔